ابتدائی اسلام میں نا 2 نمازیں فرض تھیں. کون سی بتائیں جی؟ جو بتائے گا انعام پائے گا. ماشاء اللہ، چلیں الحمدللہ. فجر اور عصر یہ 2 نمازیں فرض تھیں. پھر معراج میں 5 نمازیں فرض ہو گئیں. اور ابتدائی اسلام میں مغرب کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں جو فرائض تھے وہ 2 تھے. مغرب کے 3 فرض شروع سے ہیں، اور فجر 2 فرض، ظہر 2 فرض، مغرب 3 فرض، عصر 2 فرض اور عشاء 2 فرض. تمام جو فرائض تھے نا وہ 2 تھے. حتیٰ کہ ہجرت کا موقع آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. تقریباً ہجرت کے 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جلد ہی تبدیلی آ گئی. حکم آ گیا کہ فجر کے 2 فرض ہی رہیں گے اور مغرب کے 3 ہی رہیں گے. باقی ظہر، عصر اور عشاء یہ فرائض اب 2 کی جگہ 4 ہو جائیں گے مقیم کے اوپر. ہاں جو مسافر ہے اس کے لیے 2 ہی رہیں گے. تو یہ جو ہے نا وہ فرق آیا. ایک فرق اور آیا کہ شروع میں مسلمان جو تھے نا نماز پڑھنے والے تھوڑے تھے. آہستہ آہستہ مدینہ میں کیا ہوا، تعداد بڑھنے لگی. پھر باجماعت نماز ضروری تھی. ہمیں تو ضروری نہیں ہے، لیکن دین میں تو ضروری نا، اسلام میں تو ضروری ہے. تو کیا ہوتا تھا، باجماعت نماز کے لیے ایک موقع پہ سب کو اکٹھا جمع کرنا، اس کے لیے پھر پریشانی ہوتی تھی کہ بھئی ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے، اکٹھے سب کیسے جمع ہو. لوگ زیادہ ہو گئے، بڑھتے جا رہے. تو پھر مختلف تجویز آئی. ایک تجویز تو یہ آئی کہ ایسا کیا جائے کہ کچھ لوگوں کو مقرر کیا جائے، وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے اطلاع کر دیں. نبی علیہ السلام نے اس کو تو منع فرمایا کہ نہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے اور تفصیل اس میں ذرا پریشانی زیادہ ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی. پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے مشاورت کی اپنے پیاروں سے، اپنے یاروں سے. پوچھا بھئی کیسے کیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے نا مختلف مشورے دیے. ایک نہ کہا کہ بھئی جیسے بگل بگل ہوتا ہے نا، اس کو بوق کہتے تھے، بگل یہ ہونا چاہیے. وہ بجائیں گے، سب کو آواز آ جائے گی، سارے آ جائیں گے، آؤ بھی مسجد نبی شریف میں نماز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں. یہ غیروں سے مشابہت ہے. اسلام میں غیروں سے مشابہت کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن یہ وہ باتیں ان کے لیے تھی. ہم نے تو برتھ ڈے بھی منانا ہے، سارا کچھ منانا ہے، ہمیں کیا پرواہ ہوتی ہے. یہ غیر، ہمیں مزہ آنا چاہیے، انجوائمنٹ ہونی چاہیے. خیر وہ تو سچے لوگ تھے. پھر ایک مشورہ آیا، ناقوس ہونا چاہیے، جیسے گرجوں میں گھنٹے بجتے ہیں نا. نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ بھی نہیں. ایک رائے یہ آئی کہ ہمیں آگ جلانی چاہیے، روشن ہوگی تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. نہ، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. تو مختلف لوگوں کے جو طریقے تھے وہ ڈسکس ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے تمام غیروں کے طریقوں کو صرف یہ کہہ کے منع کر دیا، یہ سب غیروں کے طریقے ہمیں نہیں چاہیے. کاش یہ پیغام ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے. جو میں بعض دفعہ کہتا ہوں نا کہ ہمیں کیا پرواہ ہے، یہ اصل میں ابھارنے کے لیے کہتا ہوں کہ چلو کوئی شرم ہی آ جائے، کوئی خیال ہی آ جائے. تو نبی علیہ السلام نے سب منع کر دیا. مشاورت ہوئی، سب بیٹھے، غور و فکر ہوا، کوئی سوات طے نہ ہوئی، سمجھ میں نہ آئی. کیا ہوا؟ مجلس برخاست ہو گئی. نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے. ان میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اوپر بہت زیادہ فکر تھی. اسی سوچ میں اپنے گھر تو گئے، اسی سوچ میں کہ بھئی اس کا کیا حل کیا جائے. سوچتے رہے، اسی سوچ میں انہیں نیند آ گئی. بہت دوسروں سے زیادہ فکر لے کے وہ لوٹے، اور اس فکر میں رہے کہ بھئی مرکز سے جو بات آئی ہے، بڑوں سے جو بات آئی ہے، شیخ نے جو فرمایا ہے، بڑوں نے جو ہمیں کہا ہے، نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے، تو خالی سننا نہیں ہے، فکر بھی کرنی ہے. انہوں نے سوچا. ان کی شدید فکر کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو گئی. انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا. کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عام صحابی تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن اس فکر نے ان کو خاص بنا دیا. قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا.
انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش گرین کپڑے پہنا ہوا کوئی شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے اور وہ بازار سے گزر رہا ہے، کہیں سے گزر رہا ہے. تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، ناقوس ہے تو مجھے دے دو، پیسے لے لو مجھ سے، مجھے فروخت کر دو. اس نے پوچھا تم خرید کے کرو گے کیا؟ ہم نماز کے لیے اس کو بجائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے. تو اس شخص نے کہا کیا میں اس سے اچھی تدبیر نہ بتاؤں، اس سے اچھا حل نہ بتا دوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہاں ضرور بتائیں. تو اس شخص نے کہا یوں کہا کرو اللہ اکبر، پوری اذان دے دیں، اور اس کے بعد ذرا ہٹ کے اقامت کہی، اور اقامت میں 2 لفظ زیادہ آ گئے، قد قامت الصلاۃ. انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے 3 دن یہ خواب دیکھا. بہرحال نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ان کے اس خواب کی تصدیق کر دی، فرمایا کہ یہ رؤیا تو صالحہ میں ہے، یہ سچے خوابوں میں سے ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے، یہ کلمات جا کر انہیں سکھاؤ، یاد کراؤ، ان سے کہو یہ اذان دیا کریں. یہاں 2 باتیں سمجھیں. خواب میں کوئی چیز دیکھ لینا، اس سے کوئی چیز شریعت کا حکم نہیں بن سکتی. آج خواب میں کوئی دیکھ لے کہ جی میری نمازیں 5 سے 3 ہو گئیں یا 5 سے 10 ہو گئیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا کوئی بھی عورت خواب دیکھ لیا جائے تو وہ شریعت نہیں بنے گا. لیکن یہ ہے خواب اور بن گئی شریعت. کیوں بنی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس کا حکم دیا، اس کو جاری کر دیا. تو اصل تو نبی علیہ السلام کی ذات ہے نا، ایک بات. اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن زید کو کیا کہا؟ فرمایا کہ جاؤ حضرت بلال کو کہو کہ وہ اذان دیں، ان کی آواز تم سے زیادہ اونچی ہے. یعنی آواز اونچا ہونا یہ وجہ بنی. تو اذان کے لیے اونچی آواز یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ ہم نے ہارن اور بڑے بڑے وہ اتنے لگا لی ہوں کہ لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بنے، وہ بھی منع. لیکن آواز کا اونچا ہونا یہ شعائر اسلام میں سے ہے، نبی علیہ السلام کو محبوب ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر نبی علیہ السلام کے اس حکم کو پورا کرتے رہے اور اذان دیتے رہے جو حضرت عبداللہ ابن زید نے ان کو سکھائی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.